اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے دور میں حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت مبارکہ عمل میں آئی ہے، جب اسلامی عبادات اور قرآن حکیم سے مستخرج ہونے والی فرائض اور احکام الہی کو ایک سر بدل کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ دور اس قدر پرآشوب تھا کہ یہودیوں، نصارہ اور اجمیوں کے داخلے نے نئی نئی اصلاحات کو پیدا کر دیا تھا، جبکہ اسلام صرف ایک مخصوص فرائض کے محور پر گردش کر رہا تھا۔ احکام الہی کو کہیں مخصوص فرائض تک محیط کر کے رکھ دیا گیا تو کہیں پر اللہ کی عبادت کو چند رسومات بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ حقیقت روح اسلامی مسلمانوں کے سامنے باقی نہیں رہ گئی تھی۔ قرآن حکیم سے چند فرائض کو لے کر انہی کو عین اسلام سمجھا جا رہا تھا۔ پیغمبرانہ تعلیم، احسان کا مفہوم تنگ سے تنگ کر دیا گیا تھا۔ جذبہ خود سپردگی اور روحانی اخلاص ختم ہو چکا تھا۔ خدا پرستی کا معنی بدل کر رکھ دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں میں برائے نام باقی رہ گئی تھی۔ آسان قرآنی احکام و فرائض میں تقرب اللہ کو چھوڑ کر غیر ضروری مشقتوں جیسے چھلا جیسی واہی اور تباہی ریاضتوں کو جاری کر لیا گیا تھا۔ نماز ہو کہ روزہ، حج ہو کہ زکوٰۃ، ذکر اللہ ہو کہ فکر عقبہ، مؤذنی ہو کہ امامت، معلمی ہو کہ خضات، ان تمام چیزوں کو بقائے حیات دنیا کے لیے کیا جانے لگا تھا۔ کہیں پر اولیاء کی مزار پرستی بہار پر تھی تو کہیں پر غیر مشروع باتیں دین خدا کا حصہ بن چکی تھی۔ چھوٹی اور بڑی گناہوں کی جڑ مانے جانے والی افراط و تفریط اسلامی احکام اور فرائض قرآنی پر چھا سی گئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ترک دنیا جیسے قرآنی فرض کو روحانیت کے لبادے میں چھپا دیا گیا تھا۔ روز قیامت تک عقل و فہم رکھنے والے زندوں کے لیے پیغام سرمدی اور نصیحت ابدی ہے، اس کو بھلا دیا گیا تھا۔ غرض کے اہل اسلام دنیا پرستوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایسے پرآشوب وقت میں حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مبین کلام اللہ ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے اور خوابیدہ امت محمدیہ کو پیغام قرآنی سنا کر اسلام کو دوبارہ حیات نو بخشی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف ایک کھلی نصیحت ہے تاکہ اس شخص کو ڈرائیں جس میں زندگی و جان ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت اہل اسلام دیکھ تو سکتے تھے لیکن ان کی بصیرت قرآنی ختم ہو چکی تھی۔ ان کے پاس کان تو تھے لیکن قرآنی احکامات کے لیے ان تمام کے کان اکثر بند ہو گئے تھے۔ ان کے دل تو برابر دھڑکتے تھے مگر لذت دنیا کی شیرنی نے ان کے دلوں سے قرآن فہمی کی لذت کو پامال کر دیا تھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس امت کو اتنی عظیم کتاب جو احکام، فرائض، حکمت، قصص پر مشتمل ہے عطا کی گئی، مگر امت محمدیہ نے قرآنی احکام اور فرائض کی فہرست سے ترک دنیا، عزلت الخلق، ہجرت الوطن، توکل و تام، ذکر دوام اور طلب دیدار خدا کو خارج کر دیا تھا۔ اس کے برعکس یہودیوں، نصارہ کے راہبوں، اسقفوں اور علماء دین کی طرح اپنے سمجھے بوجھے چند اصولوں کو ہی فرض قطعی سمجھ لیا اور قرآن حمید سے مستخرج ہونے والی احکامات اور فرائض کو مست حیات کی نفی میں جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الاحسان کے نام کو چھوڑ کر تصوف اور تصوف کی لغوی تحقیق جو قرآن اور اصطلاح حدیث سے بالکل الگ اور اسلام میں ایک نیا بام سے ساری امت محمدیہ کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اصطلاح اور مخلوق خدا کو ایصال المطلوب کا راستہ دکھلانے کے لیے امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کو 847 ہجری شہر جونپور جو شیر از ہند کے نام سے معروف تھا مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیمات اور بیان قرآن نے آئے دن حلقہ بگوش ہونے والوں کو زندگی نو اور روح اسلامی بخشی۔ آپ کا دعویٰ تھا تو صرف یہ تھا کہ
ہم کسی مذہب کے ساتھ مقید نہیں ہیں، اور اگر کوئی شخص ہمیں سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کلام اللہ اور اتباع محمد رسول اللہ سے ہمارے اعمال اور احوال میں جستجو کرے اور سمجھے۔ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے امت محمدیہ کے سامنے دو باتیں رکھیں۔ اول یہ کہ آپ کا عمل عین کلام اللہ کے مطابق ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کا دعویٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی مہدی موعود خلیفۃ اللہ ہونے کی دلیل آپ کی تمام زندگی ہے، جو لغزش، خطا، حب دنیا سے پاک ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی دعوے داری ہے۔ آپ نے صداقت کے لیے کلام الہی پیش کیا۔ اپنے احوال و عالم کو جانچنے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ اس دنیا فانی کی تطہیر کے لیے جس دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، وہ ایسا پرآشوب دور تھا جہاں بے عمل اور بدذوق صوفیوں کی تنگ بندیوں اور اسلامی مزاج کے خلاف جدید اصلاحات نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا۔ امت محمدیہ ان خود ساختہ صوفیوں کی خوش کن اقوال کے جال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ یہ وہی اقوال ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید، جس کو عشق نامہ بھی کہا گیا ہے، اس کو بھلا کر رکھ دیا تھا۔ ان اقوال کی اشاعت اتنی شدت سے کی گئی تھی کہ خدائی احکامات کو پسپردہ کر دیا تھا۔ ایسے برے وقت میں حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو بندہ پروری کے بھنور سے باہر نکالا، اور خدا کی بندگی کا طریقہ قرآن مجید اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے بتایا ہے۔ امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے احکام ولایت محمدیہ کو طلب دیدار خدا اور الاحسان کی حدیث کو مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کا سیر بنیاد قرار دیا ہے۔ اہل لغت کے پاس لفظ ولایت کے معنی قریب ہونا، متصل ہونا اور پیچھے پیچھے جانا ہے۔ دیگر کتابوں کے حوالے سے ولایت کے معنی تقرب بندہ نیک کا خدا کے ساتھ ہونا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ولایت محمدی کو سمجھنے کے لیے قرآنی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقرب اللہ کا حصول ناممکن ہے۔ ترک دنیا، عزلت الخلق، توکل تام، ذکر دعام، طلب دیدار خدا، یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے طالبان مولا اور شہباز عشق کے متلاشیوں کے لیے کلام اللہ کی روشنی میں امت محمدیہ پر فرض فرمایا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو چراغ راہ ہدایت ہیں، جو ظلمت کدہ عالم کو روشنی بخش سکتے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں بات یہاں ختم کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں معجزات امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کا بھی تذکرہ کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر انداز میں سیرت امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام آپ کے گوشے گزار کر سکوں، اور اگر اس دوران مجھ سے کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ۔